اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کا پہلا حصہ آج انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ گزشتہ آیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو خوف دامنگیر ہوا تھا کہ دل میں چھپے خیالات پر گرفت ہوگی تو عذاب سے کیسے بچیں گے، اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی جن خیالات پر انسان کا اختیار نہیں ہے ان پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا۔ یہ حقیقت واضح کرنے کے بعد کہ غیر اختیاری وسوسوں اور خیالات کا حساب کتاب ہوگا، نہ ان پر عذاب ہوگا، اس کو مزید واضح کرنے کے لیے جزا اور سزا کا قانون بیان فرما دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی۔ یہاں ایک بات وضاحت طلب ہے، وہ یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی نیک کام کی بنیاد رکھی اور وہ کام اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا، اور اسی طرح اگر کسی نے برائی یا گناہ کا کام کیا اور وہ کام اس کی موت کے بعد بھی جاری رہا تو اس کو اس برائی اور گناہ میں برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جان کو، الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے مطابق، لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وعلیہا، اور اس نفس پر وبال ہے، ما اکتسبت، جو اس نے برائی کمائی۔ لا یہاں پر لائے نفی ہے، یکلف، اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے کاف، لام اور فا، اور باب ہے تفعیل، اور باب تفعیل ہوتا ہے فعل یفعل، اس میں درج کر دیا تو یہ بن گیا کلف، یہ بن گیا یکلف۔ کلفہ اس نے تکلیف دی، یکلف وہ تکلیف دیتا یا دے گا، اور مصدر بن جائے گا تکلیف، کلفہ یکلف تکلیف، جیسے فعل یفعل تفعیل۔ تو یہی دیکھیں ہمارے پاس ہے یہاں پر یکلف، نہیں تکلیف دیتا، یہ فعل ہو گیا، فعل مضارع معروف، واحد مذکر غائب، اس کے بعد اسم الجلالہ ہے اور وہ حالت رفع میں ہے، تو لہذا یہ فاعل بن گیا اس فعل کا۔ تو اللہ تکلیف نہیں دیتا، نفساً پھر ایک اسم آ گیا اور یہ حالت نصب میں ہے، تو اس کا مطلب یہ مفعول بن گیا اس فعل کا۔ تو اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو، الا حرف استثناء ہے، مگر وسعها، اس کی طاقت کے مطابق، مگر اس کی طاقت۔ وسعها یہ مرکب اضافی ہو گیا، وسعت طاقت کو کہتے ہیں، اور ہا اس کا مرجع نفس ہے، کیونکہ عربی میں نفس مؤنث ہوتا ہے، اسی کی مناسبت سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر استعمال کی گئی ہے۔ تو اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ لہا اس کے لیے ہے، ہا کا مرجع پھر نفس، اور لام لام جارہ ہے، تو اس جان کے لیے ہے، اس نفس کے لیے ہے، ما موصولہ ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، یعنی جو اس جان نے کوئی نیکی کی تو وہ اسی کے لیے ہے، اس کا اجر اسی کے لیے ہے،
جو اس نے کوئی نیکی کمائی۔ کسبت کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف سین اور با، اور باب ہے ضربہ، اور باب ضربہ ہوتا ہے ضرب یضرب، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا کسبہ، یہ بن گیا یکسب۔ تو یہ دیکھیں یہ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب، تو کسبہ اس نے کمایا، کسبہ، کسبو اور کسبت، تو ماضی معروف واحد مؤنث غائب۔ تو اس جان کے لیے ہے جو اس نے نیکی کمائی، وَعَلَيْهَا، اور اس جان پر ہے، اس نفس پر ہے، یہاں بھی ہا کا مرجع نفس، یعنی وبال برائی کا اسی پر ہے، اس جان پر ہے، ما موصولہ اکتسبت، جو اس نے برائی کمائی۔ دیکھیں یہاں کسبت کا مطلب بھی کمانا ہے، اور اکتسبت اس کا مطلب بھی کمانا ہے، دونوں ماضی کے صیغے ہیں، دونوں ہی واحد مؤنث غائب ہیں، تو پھر کیوں اس کو نیکی کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے اور اس کو برائی کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے؟ یہ ثلاثی مجرد سے ہے، جبکہ یہ مزید فی سے ہے، باب افتعال سے۔ تو باب افتعال کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کسی چیز میں زیادہ محنت اور کوشش کرنا پڑتی ہے، تو جب انسان کسی برے کام کی خواہش کرتا ہے تو اس کی تحصیل میں زیادہ کوشش کرتا ہے۔ نیکی کا کام چونکہ انسان کی فطرت کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اس کو کرنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، جبکہ برائی کا کام چونکہ انسان کی فطرت کے خلاف ہوتا ہے، اس لیے اسے کرنے کے لیے انسان کا نفس بوجھل ہوتا ہے، لہذا زیادہ محنت اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی کے لیے جو اس نے نیکی کمائی، اور اس پر وبال ہے جو اس نے برائی کمائی۔ یہاں پر کسبت جو ہے وہ نیکی کمانے کے لیے ہے، اور اکتسبت یہ برائی کمانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اکتسبت کو دیکھیے گا، اس کا مادہ بھی کاف سین با ہے، اور یہ باب افتعال سے ہے، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل، اس میں درج کر دیں تو یہ دیکھیں بن گیا یہ اکتسبہ، یہ بن گیا یکتسب۔ تو یہاں پر یہی ہمارے پاس ہے، اکتسبہ اس نے کمائی کی، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، تو یہ اکتسبت واحد مؤنث غائب ماضی معروف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔